انہوں نے ایک اور مقدمے میں گرفتاری ڈال دی ہے تھوڑی دیر پہلے. ویسے تو خان صاحب کی جو ATC لاہور میں 4 سے 8 مقدمات میں پوسٹ اریسٹ جو ہے وہ موجود تھا اور 29 اس کی تاریخ لگی ہوئی تھی. ان اینی کیس جب تک 29 کا فیصلہ نہ ہو جاتا خان صاحب کی رہائی نہیں ہو سکتی تھی. اور اوپر سے ابھی انہوں نے کچھ دیر پہلے خان صاحب کی گرفتاری ڈالی ہے ایک اور کیس میں, اس وہ توڑ پھوڑ کے حوالے سے وہ ہے اس میں. تو میں تو نہیں سمجھتا کہ یہ کوئی ایسا ان کا موڈ ہے یا کوئی ایسا معاملہ ہے جس میں یہ مذاکرات جو ہے وہ اس کو یہ انکریج کر رہے ہیں. اور آج جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے جیل میں جہاں علی امین صاحب اور بیرسٹر گوہر دوبارہ گئے تھے, ادھر سے بھی وہ اسی عزم کے ساتھ واپس آئے ہیں کہ 24 جو ہے وہ کسی حوالے سے نہ معطل ہوگی اور نہ ڈیلے ہوگی, بلکہ پورے زور و شور سے جیسے 24 کی تیاریاں ہو رہی ہیں وہ ہوتی رہیں گی. مذاکرات یا ڈائلاگ کے نام پہ کسی چیز میں کوئی تعطل پیدا نہیں ہوگا, اور مذاکرات کے نام پہ یہ لوگ ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارے ورکر کو کہ جی آپ ورکر کے ذہن میں آ جاتا نا کہ شاید کوئی ڈائلاگ ہو رہا ہے, مذاکرات ہو رہے ہیں اور اس کے حوالے سے جو ہے کوئی اچھی خبر مل سکتی ہے, تو پھر ان کی تیاریوں میں بھی تھوڑی سی کمی محسوس ہوتی ہے. تو آج ہم نے پریس کانفرنس کی ہے اور اس میں باقاعدہ طور پہ یہ واضح کیا ہے کہ نہیں, اس قسم کی کوئی بات نہیں ہے, مذاکرات ہوں مذاکرات نہ ہوں ان کا 24 سے کوئی تعلق نہیں ہے. تو ایک طرف جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ مذاکرات کی بات کر رہے ہیں اور دوسری طرف یہ معاملہ کر رہے ہیں, میرے خیال میں اس میں ہماری قیادت جو ہے وہ بڑا کاشیسلی موو کر رہی ہے اور کرنا چاہیے. وی ڈونٹ وانٹ ٹو لک لائک فولز کہ وہ کسی کے مذاکرات کے کیا اسے کہتے ہیں مذاکرات کے اس میں چنگل میں پھنس کے ہم جو ایک فائنل کال کا ٹیگ دے چکے ہیں ہم اس سے کسی بھی حوالے سے ہم کمزوری شو کریں. تو مذاکرات ہوں یا مذاکرات نہ ہوں ان کو چھوڑیں. یہ تو ایک ایسی چیز تھی جو کہ درمیان میں آ گئی, مگر ہم نے اب یہ تاثر رد کرنے کی کوشش کی ہے کیونکہ ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ورکر کسی بھی حوالے سے ان تیاریوں میں سستی روا رکھے یا کوئی کمزوری دکھائے. تو مجھے یہ نظر آ رہا ہے کہ 24 اسی طریقے سے ہے. 24 کو لوگ جائیں گے اور پنجاب میں لوگوں کے لیے مشکلات بڑھ گئی ہیں. آج آپ نے دیکھا کہ انیکا مہدی کے ڈیرے پہ جو ہماری MNA ہے وہاں پہ پریس کانفرنس ہو رہی تھی اور نیشنل میڈیا کے لوگ جو ہیں وہ اپنے مائکس کے ساتھ اور اپنے لوگوز کے ساتھ وہاں موجود تھے. پولیس کیم ڈیورنگ دا پریس کانفرنس, انہوں نے وہ مائک شائک اٹھا کے وہ لے گئے اور ساتھ صحافیوں کو بھی ڈریگ کر کے آؤٹ لے گئے. یہ فسطائیت کا لیول ہے اس وقت, اور وہ بھی پریس کانفرنس گھر کے اندر ہو رہی تھی, کسی پبلک پلیس پہ نہیں ہو رہی تھی. سو ہمارے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں. میرے اپنے حلقے سے سٹی صدر کو اٹھایا گیا, ہمارا ایک مین ورکر ہے اس کو اٹھایا, اور ایون جو ٹیکسی سٹینڈز ہیں ان پہ جا کے اسپیشل برانچ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ نے گاڑیاں کرائے پہ دی تو گاڑیوں کو آگ لگا دی جائے گی. توڑا نہیں, آگ لگا دی جائے گی. تھپڑ وپڑ مار رہے ہیں وہاں ٹیکسی سٹینڈوں پہ جا کے ڈرائیوروں کو, گاڑی کے مالکان کو. تو ہمارے لیے اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو ہے وہ پنجاب کے اندر وہ ٹرانسپورٹ کا ہے. لوگ نکلنا چاہتے ہیں, لوگ رابطہ کر رہے ہیں, ان کی ہم لسٹیں بنا رہے ہیں, ان سے ریگولر میٹنگز کر رہے ہیں. پمفلیٹس ہم نے, جہاں تک مجھے اپنے ریجن کا اندازہ ہے اور باقی بہت سے دوست پنجاب رابطہ کمیٹی کے حوالے سے ہمارے سے تصویریں شیئر کر رہے ہیں, پمفلیٹس تقسیم پنجاب کے بہت سارے حصوں میں MNAs نے جو سیمپل ہم نے دیا تھا, بلکہ آپ دوستوں نے جو ڈیزائن کیا تھا وہ ہم نے وہی پمفلیٹ جو ہے ان سب کے حوالے کیا, اور بہت سے لوگوں نے بشمول میرے وہ بائی ہینڈ جو ہے وہ تقسیم کرا دیا ہے. اب میٹنگز ہو رہی ہیں, چھوٹی چھوٹی میٹنگز ہو رہی ہیں. KPK میں تو ماشاءاللہ بہت بڑے بڑے پریپریٹری میٹنگز ہوئی ہیں. آپ نے آج سوشل میڈیا کو دیکھا ہوگا, آپ اپنے ٹویٹر ہینڈلز بھی آپ نے دیکھے ہوں گے. مگر پنجاب کے اندر بھی میٹنگز ہو رہی ہیں, مگر اوبیسلی وہ اتنی بڑی یا گرینڈ نہیں ہے. ہمیں یہ امید ہے کہ جس طرح پنجاب والوں نے 8 فروری کو سرپرائز کیا تھا دنیا کو, انشاءاللہ 24 کو بھی سارا پنجاب جو ہے وہ سرپرائز کرے گا. حالات بہت سخت ہیں, راستے بند, کنٹینرز, ڈبل نفری.
آپ یہ دیکھیں کہ ایپیکس کمیٹی کے اندر چیف منسٹر پنجاب جو ہے وہ کمپلین کرتی ہے کہ جی میں کیسے صوبہ چلاؤں, مجھے تو روز جو ہے وہ آئی جی آ جاتا ہے, اور اب بھی آیا ہے 40,000 گولے مانگ رہا ہے یہ جو گیس کے, ٹیئر گیس کے. تو وہ اس پہ ہمارے چیف منسٹر نے کہا ایٹ لیسٹ مانا تو صحیح کہ تم نے پچھلی مارچ میں بھی ہم سے 40,000 سے زیادہ گولا چلایا تھا. اینڈ شی واز کمپلیننگ کہ جی مجھے اور 40,000 گولے لے کے دینے پڑ رہے ہیں. لیکن یہ تو بات ہے نا شیخ صاحب کہ اگر 10,000 لوگوں نے آنا ہے تو 40,000 لوگ کیوں بلا رہے ہیں؟ مطلب 4 لوگ ایک کو کریں گے ٹیکل. تو آئی تھنک ان کا اپنا میتھ اتنا اچھا نہیں ہے. نہیں 40,000 میں گولوں کی بات کر رہا ہوں. اچھا گولوں کی بات کر رہے ہیں. گولے کا مطلب ہے وہ جو استعمال ہوتے ہیں نا شیلز, لیٹ می ریفریز اٹ, ٹیئر گیس شیلز جو ہے. سو شی واز کمپلیننگ the last time she paid or the government or the police paid for 40,000 shells and the IG is again asking for 40,000 shells. تو یہ روز دعویٰ بول دیتے ہیں ہماری طرف, ہم اپنا کام کیسے چلائیں, یہ تو ہم روز ہم اسی کام میں پڑے ہوئے ہیں. بہرحال اس کا تو شی واز اس کو رسپونڈ چیف منسٹر نے کیا ٹکا کے. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ وہاں پہ جو بغیرتی بےہودگی ہے روایتی طور پہ جو ہوتی ہے وہ اس وقت دوبارہ اپنے عروج کے اوپر ہے. آج آپ دیکھیں فیصل آباد میں کیا ہوا, زرداد بی بی یہاں بیٹھی ہے. I think اس پہ تو یہ ہے نا, یہ تو بات وہ ہے نا کہ foregone conclusion ہے کہ کچھ بھی ہو نکلنا ہے, فسائیت ہو کچھ بھی ہو نکلنا ہے. I think we have to do it.